السلام علیکم، دس از وقار جیلانی اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل بن جیلانی لا ایسوسیٹ۔ آج ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے ایک حالیہ ججمنٹ پر، ایک حالیہ فیصلے پر، جو کہ بہت زبردست فیصلہ ہے۔ وہ فیصلہ آپ سب لوگوں کے بڑے کام آ سکتا ہے، وکلاء حضرات کے بڑے کام آ سکتا ہے، اسپیشلی سائلین کے بڑے کام آ سکتا ہے۔ حال ہی میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، جو پرچہ خارج ہوتا ہے، جو پرچے کا اخراج ہوتا ہے، اس کے متعلق آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی پرچہ درج ہوتا ہے تو اس کے بعد تفتیش کا مرحلہ آتا ہے، اور تفتیش کے بعد اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پرچے کو خارج کر دیا جاتا ہے، اخرائی رپورٹ بنائی جاتی ہے۔ اخرائی رپورٹ بنا کے اس کو پروسیکیوٹر کے پاس بھجوایا جاتا ہے۔ پروسیکیوٹر صاحب اس اخرائی رپورٹ کو ایریا مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب ایریا مجسٹریٹ صاحب اسے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں۔ اگر ایگری کر جاتے ہیں تو پرچہ خارج ہو جاتا ہے، اور اگر ڈس ایگری کرتے ہیں تو پرچہ واپس آ جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہو یہ رہا تھا کہ یہ ایک پریکٹس بن گئی تھی کہ جب مدعی مقدمہ ایف آئی آر درج کرواتا تھا تو درج کروانے کے بعد تفتیش کے اندر اگر تفتیش ٹھیک ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے تو اس پرچے کو خارج کر دیا جاتا تھا۔ اب پرچے کی اخراج کی رپورٹ آئی او اپنے ڈی ایس پی کے ذریعے ایس پی کو بھجواتا تھا، ایس پی صاحب آگے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو بھجواتے تھے، پروسیکیوٹر صاحب آئی او کو ایریا مجسٹریٹ کو بھجواتے تھے، اور ایریا مجسٹریٹ صاحب اس کو جو بھی اس پہ کوئی اپنا جو بھی فیصلہ ایگری ہوں یا ڈس ایگری ہوں اس پہ اپنا فیصلہ دے دیتے تھے۔ یہ جو جتنے چینلز تھے آئی او سے لے کے مجسٹریٹ تک، وہ اس سب پروسیس کو بغیر دیکھے بغیر ریزننگ دیے خارج کر دیتے تھے۔ ایسے ہی ایک مقدمہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے ایک معاملہ آتا ہے چیک ڈسانر کا، جس میں مدعی کا موقف یہ تھا کہ میں نے ایک مقدمہ درج کروایا جس کی پہلے ایک تفتیش ہوئی، پھر ایک تفتیش چینج ہوئی، جو کہ ڈی ایس پی صاحب کے پاس گئی، اور ڈی ایس پی صاحب نے اس مقدمے کے بارے میں لکھ دیا کہ اس کو خارج کر دیا جائے، اور اس کی اخرائی رپورٹ بنا کے ایس پی صاحب کو پیش کر دی۔ ایس پی صاحب نے ایز اٹ از آگے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو سینڈ کر دی، اور پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے ایز اٹ از آگے ایریا مجسٹریٹ صاحب کے سامنے پیش کر دی، اور ایریا مجسٹریٹ صاحب نے الاؤ کر دیا۔ اب مدعی مقدمہ تھا، مدعی مقدمہ کا موقف یہ تھا کہ اس کو پراپر سنا ہی نہیں گیا، اس کو نوٹسز ہی نہیں بھجوائے گئے، اس کو بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ ہم مقدمہ خارج کر رہے ہیں، اور اس کو پراپر اپنا موقف بیان کرنے کا ٹائم ہی نہیں دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ سماعت کے لیے آتا ہے جسٹس ضیاء علی باجوہ صاحب کے پاس۔ مسٹر جسٹس ضیاء علی باجوہ صاحب اس کے اندر باقاعدہ طور پر ہمارا جو پولیس رولز ہیں، قوانین ہیں، جو ایک پراپر پروسیجر انویسٹیگیشن سے لے کے اخرائی رپورٹ تک، ان سارے پروسیجر کو کوٹ کرتے ہوئے ایک بڑا زبردست فیصلہ جاری کرتے ہیں۔ وہ مختصر فیصلہ یہ ہے کہ جب بھی آئی او کوئی بھی اخرائی رپورٹ بنا کے اپنے ڈی ایس پی کے ذریعے ایس پی کو بھجوائے گا، ایس پی صاحب آپ ڈاکانے والا کام نہیں کریں گے۔ ایس پی صاحب ایک الگ سے اپنی ایک اس پہ ریزننگ دیں گے کہ یہ پرچہ کیوں خارج ہونا چاہیے، اور وہ اپنی ریزننگ ایک ساتھ لگا کے تو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو بھیجیں گے۔ اب پروسیکیوٹر ڈپارٹمنٹ نے بھی ڈاکانے کا کام نہیں کرنا، انہوں نے بھی ایک الگ ریزننگ اپنی دے کے ایریا مجسٹریٹ صاحب کے سامنے پیش کرنا ہے، اور ایریا مجسٹریٹ صاحب بھی ایک الگ ریزننگ دے کے اس پہ آرڈر باقاعدہ طور پہ جاری کریں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو مدعی مقدمہ ہے اس کو پراپر نوٹس جاری کیے جائیں گے، اس کو بتایا جائے گا، اس کو سنا جائے گا، تو پھر جا کے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ جو اخراج رپورٹ بنائی گئی ہے یہ ٹھیک بنائی گئی ہے یا غلط بنائی گئی ہے۔ وہ جو لاہور ہائی کورٹ میں یہ جو فیصلہ ہوا، اس کا بھی میں کیپشن میں بتا دیتا ہوں، اگر کسی کو چاہیے تو وہ ادھر سے وہ اس کے آرڈر بھی لے سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔